إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله عز وجل في الكلام المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رب رؤوف رحيم اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اغفر ذنوبنا اللهم استر عيوبنا اللهم اشرح صدورنا اللهم نقبل قلوبنا اللهم زين أخلاقنا اللهم تمم تكاسيرنا اللهم اقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيت يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين حمد و ثنا شکر و احسان حضرت اللہ جل شانہ کے لیے جس رب کائنات نے الحمدللہ ہم سبھی کو بصحت و سلامت اپنے دربار کے اندر حاضر ہونے کا شرف عنایت فرمایا اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے اللہ رب العزت ہمیں بہتر نعم البدل عطا فرمائے ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے زیادہ سے زیادہ نیکیاں
سمیٹنے کی اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر فتنے سے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بے شمار درود و سلام ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکتہ پر کہ الحمدللہ اللہ رب العزت کے احکام فرامین کو بالکل روز روشن کی طرح واضح اور ایام پوری دنیا کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت کے احکام پر سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرمایا، اور وہی عملی زندگی جو ہے صحابہ کے سامنے رکھی، اور جس زندگی کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مطہرہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی ناراضگی کہ سارے وہ باتیں، سارے وہ افعال، وہ اعمال جو ایک بندے کو جنت میں لے جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو تمہیں جنت میں لے جائے اور میں نے نہ بتائی ہو، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو تمہیں جہنم سے روک رہی ہو اور میں نے وہ نہیں بتائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا دین، مکمل نظام، مکمل قانون اور دستور حضرت اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل کردہ اپنی امت کے سامنے رکھا، اور اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ پہنچانا تھا اس سے مکمل کر دیا۔ اب پوری دنیا کے لیے رہبری، رہنمائی، الحمدللہ ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر پہلو کے اندر واضح اور عیاں رہبری اور رہنمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہر وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے جو پھر اپنی زندگی کے اندر وہی کچھ چاہتا ہے جو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور ہمیشہ ایک بندہ مومن کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے اور یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ اس کی عادت بن جانی چاہیے کہ دین وہی کچھ ہے جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ کامیابی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بتایا نہ ہو۔ جنت میں جانے کے تمام اسباب، تمام ذرائع، تمام راستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیے ہیں، اور اس کے بعد وہ دنیا کا عظیم شخص کیوں نہ ہو، ہر لحاظ سے بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ رب العزت کی مرضی و منشا کو، قانون اور دستور کو واضح فرما دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے عظیم معجزہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو الحمدللہ ثم الحمدللہ قیامت کی صبح تک مستمر ہے، استمرار کے ساتھ مسلسل ہر دور کے اندر جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، ہر ایک شخص کے لیے یہ وہی دستور، وہی نظام، وہی قانون جو الحمدللہ ہر شخص کو بالادستی عطا فرماتا ہے، سرخ روئی عطا فرماتا ہے، کامیاب و کامران فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو نظام فرمایا، ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ان اعمال کی فضیلت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سر انجام دیے،
اور کن کن مواقع پہ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام و اکرام سے نوازا، ان میں سے ایک بڑا معجزہ جس کو اسرا یا معراج بھی کہا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم سفر کا جو نتیجہ ہے اس کی طرف غور کریں، فکر کریں کہ معراج جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے مناظر دکھائے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر معراج کا سفر بیان فرمانے کے بعد ایسی باتیں فرمائی کہ جو بالکل عجیب و غریب لگتی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھیانک مناظر ذکر کیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ لوگوں کو بڑا حشاش بھی دیکھا، بشاش بھی دیکھا، جنت کی میری سیر کرائی گئی، وہاں پر کچھ لوگوں کے میں نے محلات دیکھے، لیکن میں جب گزر رہا تھا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ پتھروں سے ان کے سر مار مار کر کچل دیے جاتے ہیں۔ تو میں ہر بات جو انوکھی دیکھتا، نئی دیکھتا، تو میں جبریل علیہ السلام سے سوال کرتا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام مجھے خبر دیتے، وہ مجھے جانکاری فرماتے کہ یہ عمل جو آپ نے دیکھا یہ کس وجہ سے ہے، یہ عمل دیکھا تو کس وجہ سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے سروں کو کچلا جاتا تھا ان کے بارے میں جب میں نے پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بھاری ہو جاتے ہیں۔ جب انہیں اذان سنائی دیتی ہے تو یہ فوراً رب کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے اعمال، اپنے بد اعمالیوں کو رب کے سامنے سجدہ دے کر ہلکا نہیں کرتے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلما سجدہ، جب ایک بندہ جب بھی وہ سجدہ دیتا ہے نماز کے لیے تحاطت عنہ، اس کے گناہ جو ہیں اس کے سر سے، اس کے بدن سے گر جاتے ہیں۔ تو اب جتنے سجدے وہ دے گا، جتنی نماز وہ پڑھے گا، تو اس کے کرتوت جو ہیں، اس کی بدعمالیاں جو ہیں ان کو اللہ رب العزت مٹا دے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مناظر دیکھے کہ ان کی امت میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے سر کو کچلا جاتا اور پھر دوبارہ سے وہ پھر اپنی شکل میں صورت میں آ جاتے اور پھر دوبارہ انہیں ایسا ہی عذاب دیا جاتا۔ اور پھر آگے جا کے دوسرا منظر دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو، چلو ٹھیک ہے لوہے کی کینچی ہوتی، سٹیل کی کینچی ہوتی یا اور کسی قسم کی دھات کی کینچی ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کے ہاتھوں میں نے کینچی دیکھی مگر وہ آگ کی کینچیاں ہیں، اور ان سے کچھ لوگوں کی زبان کو اور ہونٹوں کو کاٹا جاتا ہے، پھر سے انہیں سالم کیا جاتا ہے اور پھر سے کاٹا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون؟ تو فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام نے، یہ ہیں واعظین آپ کی امت کے، یہ ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو نیکی کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل کرتے نہیں ہیں۔ یأمرون الناس بالبر وتنسون انفسهم، یہ لوگوں کو نیکی کی دعوت تو دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول چکے ہیں۔ اور اسی طرح کے کئی بھیانک مناظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے۔ تو اس چیز کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، اس وقت بھی اور اس وقت بھی اگر عقل سے اس کو تولا جائے تو عقل سے بالا تر ہے یہ معاملہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے جہاں پر وہ تشریف فرما ہے بیت المقدس تک 1500 سے زیادہ کلومیٹر کی مسافت طے کرنا، پھر 7 آسمانوں پر جانا، پھر وہاں جنت کی بھی جہنم کی بھی سیر کرنا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو وحی فرمائی فَأَوْحَى مَا أَوْحَى، یہ اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے کہ کیا وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمانا، یہ بہت بڑا وقت ہے، اور جب اس سارے وقت کو دیکھا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے، تو یہ کم سے کم 18 سال کی مسافت کا واقعہ ہے
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے کچھ حصے میں ختم کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت کو اس انداز سے شروع کیا ہے کہ سبحان الذی. بظاہر اگر ہم اس لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات، لیکن ہر زبان کے اندر اس کی ایک اصطلاح ہوتی ہے، ٹرم ہوتی ہے. ہر لفظ ٹرمینالوجی کے اعتبار سے کسی واقعے کی طرف انسان کو کھینچ کے لے جاتا ہے. اور یہ سبحانہ کا لفظ آج بھی، تب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تھے، یہ تب کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ آج بھی اسی طرح فٹ آتی ہے. سبحان اللہ آج بھی اسی طرح فٹ آتا ہے جس طرح اس زمانے میں آتا تھا. میں نے ایک جمعہ پر آپ کے سامنے حدیث شریف بیان کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ بھی تھے، تو دھماکے کی آواز آئی. صحیح حدیث ہے. تو صحابہ سہم گئے، ڈر گئے. انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی پہاڑ پھٹ گیا. اس وقت تو بم کا تصور تھا نہیں. انہوں نے کہا ہو سکتا ہے شاید کوئی علاقہ ہی نکل گیا. ایسی چیزیں انہوں نے دیکھی تھی. سیلاب کا آ جانا ہو گیا، زلزلے کا آ جانا ہو گیا، مکان کا گر جانا ہو گیا، یا کسی پہاڑ کا کھسک جانا، یہ چیزیں انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. لیکن اس وقت تصور نہیں تھا گرینیڈ کا، بام کا، یا ایسی کسی بلا کا تصور نہیں تھا. البتہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے یہ خبر پہنچی تھی، قوم عاد کی بھی، قوم سمود کی بھی، اور ہم سے پہلے جتنی بھی قومیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے غرق کیا ہے، وہ واقعات صحابہ تک پہنچے تھے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ عجیب آواز سنی، اب ہمیں یہ ایک چیز اخذ کرنی ہے کہ جو آواز سنی، یہاں اگر ہم آواز سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ چھت سے ٹین کی ایک پٹا جو ہے وہ کھسک گیا. آواز سنیں گے کہ ٹائر کا پنکچر ہو گیا. آواز سنیں گے کہ کوئی درخت گر گیا. کئی ایسی آواز ہیں جو ایک دم معروف ہو جاتی ہے. بندہ اندر ہوتا ہے، باہر آواز آتی ہے تو ایک دم انسان یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کس قسم کی آواز ہے. تو یہ چیزیں جو ہے انسان کے ذہن میں راسخ تھی. مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد شریف میں ہے، مسجد کے صحن میں بھی آواز نہیں آئی. یہ آواز جو ہے یہ گلی میں بھی نہیں تھی، یہ آواز جو ہے یہ کسی باہر کے علاقے میں بھی نہیں تھی، یہ جنگل میں بھی نہیں تھی. آواز آئی تو صحابہ سے پوچھا تم نے آواز جو سنی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم ڈر گئے، سہم گئے کہ نہ معلوم کیسی آواز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے 70,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے ایک پتھر کو جہنم کی طرف پھینک دیا. آج سے 70,000 سال پہلے وہ جہنم کی تہ میں چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، اور آج جا کر وہ اس جہنم کی تہ میں پہنچ گیا اور اس وہاں پر گرنے کی آواز آئی. اور صحابہ تمہارے کانوں کے صدقے جائیں کہ جہنم میں آواز ہے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کانوں کو سنائی دیتی ہے. ان کے وہ کان کیسے تھے جن کانوں تک وہ آواز پہنچی کہ جو آواز پتھر کی وجہ سے جہنم میں آئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رب العزت کے ساتھ کتنا تعلق ان کا تھا، وہ کتنے پہنچے ہوئے تھے اپنے اللہ رب العزت کے قریب. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ سبحان، آج بھی اگر ہم کوئی ایسا واقعہ سنتے ہیں تو ایک دم ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ. یعنی کوئی تعجب والی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ یہ کوئی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. اگر کوئی ایسا عجیب واقعہ ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. تو عرب کی اصطلاح میں بھی سبحان اللہ کا جو لفظ تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا تعجب کے لیے، حیران کر دینے کے لیے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی. لوگو تمہارے سامنے جو خبر آ رہی ہے یہ تمہیں جھنجھوڑ کے رکھ دے گی، تو تمہیں تعجب میں ڈال دے گی، تمہیں پریشان کر دے گی کہ ایک رات اور رات کا کچھ حصہ، پھر مسجد حرم سے مسجد اقصی، ارے اتنا ہی نہیں، پھر وہاں سے پہلا آسمان، پھر وہاں سے دوسرا، پھر تیسرا. آج تک سائنس تحقیق نہیں کر سکی کہ آسمان و زمین کے درمیان مسافت ہے کتنی. اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی.
اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی سورج سے زمین تک روشنی کو پہنچنے میں سیکنڈوں کا سما لگتا ہے، اور اب رفتار بھی کون سی ہے اس براق کی؟ وہ رفتار کی جو بجلی سے بھی زیادہ تیز ہے۔ اب انسان کی عقل جا کے یہاں پریشان ہو جاتی ہے کہ اللہ، یہ اتنا بڑا سفر جو ہے یہ رات کے کچھ حصے میں کیوں کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا؟ مگر رب کعبہ نے اس کا جواب خود ہی اسی آیت میں فرما دیا، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندے کو، لیلاً رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے شروع ہوا سفر، الی المسجد الاقصی، اور یہ سفر جب شروع ہوا تو اس کی سمت تھی، اس کی ڈائریکشن تھی، اس کا راستہ جو تھا، اس کی گلی جو تھی، اس سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسجد اقصی سے ہوا، فلسطین کے ایریے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا۔ الذی بارکنا حولہ، وہ بڑی بابرکت مسجد اقصی۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں تب بھی مسجد اقصی کی طرف ہی غالباً منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک لمبا طویل عرصہ جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، لوگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی پہلے اس لیے لیا کہ مسجد کے اقصی کے ارد گرد بابرکت نعمتیں ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد جس کے ارد گرد برکت ہی برکت ہے۔ اس سے بڑھ کر کون سی برکت ہو کہ سارے کے سارے پیغمبر، جتنے بھی پیغمبر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے ہیں، ساروں کی ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں کی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، صحیح حدیث میں ان بڑے 4 پیغمبروں کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر تقریر بھی فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی میں لیا تھا تو اس سے پہلے ہی وہاں اجتماع تھا، یہ ایک اجتماع تھا، اور اس اجتماع میں جن کو بلایا گیا تھا وہ سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں نہیں ہے، 400 500 600 تو چلے گا، ہزاروں میں نہیں ہے کہ 10,000 تھے، 20,000 تھے، یا 90,000 تھے، یا 90,999 تھے۔ یہ تصور بندے کو کرنا چاہیے کہ میرے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جب اسرا کرائی ہے، معراج کرائی ہے، تو منظر کیسا ہوگا۔ میں اگر دنیاوی کسی گیدرنگ میں جاتا ہوں، بڑے سے بڑی گیدرنگ ہو، بڑے سے بڑی گیدرنگ، پھر بھی کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ بڑے سے بڑی، اگر سارے کے سارے لوگ حکومت کے خلاف ہو جائیں، پھر سارے سڑکوں پہ آ جائیں تو آبادی کتنی ہوگی؟ کتنے ایک لوگ جمع ہوں گے؟ تو انسان کو تصور کرنا چاہیے کہ 1,24,000 پیغمبر یا اس سے زیادہ، یہ سارے کے سارے ایک جگہ جمع ہیں، اور پھر سٹیج سجا ہوا ہے، اور اس سٹیج پہ دعوت دینے والا کون ہے اور دعوت جس سے دی جاتی ہے وہ کون ہے؟ کبھی ہم نے اس واقعے کی منظر کشی اپنی آنکھوں میں نہیں لائی، اپنے ذہن میں یہ منظر کبھی ہم نے لایا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، پھر براق پہ سوار ہوئے، پھر مسجد اقصی میں جب پہنچے ہیں تو 1,24,000 پیغمبران کرام کا مجمع انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آنے والا ابھی نہ تو ابھی آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی، موسیٰ علیہ السلام بھی، شعیب علیہ السلام بھی، شیس علیہ السلام بھی، بڑے بڑے پیغمبران کرام اور جتنے پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں، انہیں اس مجمع میں کسی آنے والے کا انتظار تھا۔ ان کی آنکھیں تک رہی ہوں گی کس گلی سے نکلے گا، کس گلیارے سے نکلے گا، مسجد اقصی کی کس کھڑکی یا کس دروازے سے اندر آئے گا۔ ان کی آنکھیں اس انتظار میں تھی کہ آج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔
وہ پیغمبران کرام سارے کے سارے مسجد میں جمع ہے کہ کب دیدار دے اللہ رب العزت اپنے اس عظیم پیغمبر کا، جو پیغمبر ہمارا بھی امام ٹھہرا، جو پیغمبر ہمارا بھی مرسل ٹھہرا۔ یہ تصور ذہن میں لانے کی دوبارہ کوشش کیجئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو ہے سب سے بڑا معجزہ فرمایا، اور اس بڑے معجزے کے بعد اسراء و معراج جو ہے یہ ہمارے پیغمبر کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ دیا ہے، کسی پیغمبر کو اللہ رب العزت نے یہ شرف اور یہ قبولیت نہیں دی ہے۔ پھر فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، میں نے اس سے پہلے مسجد اقصیٰ لیا، پھر ساتوں آسمان پر اس لیے لیا کہ میں انہیں دکھاؤں، لِنُرِيَهُ وہ دیکھے، من آیاتنا ہماری نشانیوں کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہ دیکھے ہماری نشانیوں کو۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ اسرا، معراج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے معراج کے اندر سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ میری امت کے لیے نماز فرض فرمائی، اور آج بھی یہ دستور ہے کہ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہر ایک آدمی اپنی اپنی زبان میں یہی کہے گا مؤذن سے کہ آذان دیجئے، آذان دیجئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کئی مرتبہ ایسا ملا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد دلایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تیار ہو اور ابھی انہیں معلوم نہ ہو کہ وقت ہے، اور کئی صحابہ نے کہا اذن یا بلال، اے بلال آذان دو۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں شریک ہوتے، غزوات میں ہوتے، اور یا راستے میں جا رہے ہوتے، پھر کہیں پڑاؤ ڈالتے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملتا ہے، بلال کو فرمایا کرتے تھے اذن بلال، بلال آذان دے۔ یہ چیزیں تو ہم نے سنی ہے، لیکن آج کے دن آپ ایک اور بات سن لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کئی مواقع پر آذان کے بدلے میں ایک اور لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نماز کے لیے آذان دی تھی، بلال کو کہنا تھا اٹھو آذان دو، لیکن ایسا نہیں کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحنا یا بلال، اے بلال رضی اللہ تعالی عنہ اٹھو اور میرے دل کو، میری آنکھوں کو راحت پہنچاؤ۔ اس بات پر آج بھی غور کرنا چاہیے، آج کے بعد بھی غور کرنا چاہیے، اس بات پہ فجر میں بھی غور کرنا چاہیے، ظہر میں بھی غور کرنا چاہیے، عصر میں بھی غور کرنا چاہیے، مغرب میں بھی غور کرنا چاہیے، عشاء میں بھی غور کرنا چاہیے۔ اپنی عملی زندگی کے اندر اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب تھے، عربی ان کی زبان تھی، اور عربی میں آذان دینے کو کہا، پکارنے کو کہا جاتا ہے تو اٹھ اور آذان دے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحنا یا بلال، اے بلال اٹھ اور میرے دل کو اور میری آنکھوں کو راحت پہنچا، ٹھنڈک پہنچا۔ اور اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نماز کے لیے آواز دی جاتی ہے، جب بلال آواز دیتے ہیں آپ مسکرا جاتے ہو، کبھی آپ رو جاتے ہو، کبھی آپ ہنس پڑتے ہو۔ فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، لوگو نماز ہی تو ایک ایسا عمل ہے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بلال سے حکم ہے بلال اٹھ اور تو میری آنکھوں اور میرے دل کو ٹھنڈک پہنچا۔ اور ہر امتی جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے نماز کا سجدہ دیتا ہے، وہ یہ جان لے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان مبارک کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، یا تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں۔
کتنے ہم کوشش کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک کو ٹھنڈک پہنچانے کی. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اللہ رب العزت نے اسی رات کو عطا فرمائی ہے. فرمایا جو شخص رات کو پڑھ کے سو جائے گا کفتا ہو، وہ جیسا بھی ہو تیسا بھی ہو. یہ کہا جاتا ہے نا اگر رات کو مر جائے تو وہ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے رجسٹر کو بند کر دیا جائے گا، اس کے گناہوں پہ انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، اس سے نہیں پوچھا جائے گا. کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ اس لیے کہ جب پوری دنیا سو رہی ہے یہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اے ایمان لایا ہوں میں اللہ تجھ پر، تیرے رسولوں پر، اور میرا یہ ایمان قوی ہے، مضبوط ہے. کل آمن باللہ ورسولہ، جہاں ساری دنیا کے ایماندار اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، میں بھی لاتا ہوں. لا نفرق بین احد من رسولہ، یہ رب سے رات کے وقت وعدہ کر رہا ہے میں کوئی تفریق نہیں کرتا ہوں اللہ کے رسولوں میں، سارے کے سارے اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن اس بندے کو چاہیے کہ اسرا و معراج زبان پر تو آ گیا، یہ دل میں کیوں نہیں اتر رہا، یہ بندے کے عمل میں کیوں نہیں اتر رہا.